أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نقص موجود ولا أجل ممدود. فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين سيما بقية الله في العالمين روحي وأرواح العالمين لتراه بمقدمه الفداء. أما بعد فقد قال الإمام سيد الساجدين زين العابدين عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إن قلوب المخبتين إليك والها وسبل الراغبين إليك شارعا وعلام القاصدين إليك واضحا وأفئدة العارفين منك فوزعا وأصوات الداعين إليك صاعدا وأبواب الإجابة لهم مفتحا ودعوة من ناجاك مستجابا وتوبة من أناب إليك مقبولا وعبرة من بكى من خوفك مرحوما والإغاثة لمن استغاث بك موجودا والإعانة لمن استعان بك مبذولا وعدادك لعبادك منجزا وزلل من استقالك مقالا وعمال العاملين لديك محفوظا وارزاقك إلى الخلائق من لدنك نازلا وعواعد المزيد إليهم واصلا والذنوب المستغفرين مغفورا وحوائج خلقك مقضية وجوائز السائلين عندك موفرا وأوعد المزيد متواترا وموائد المستزعمين معدة ومناهل الظماء مترعا. صلوات. جمعۃ المبارک ایک بہت بڑی سعادت ہے اور ایک بہت بڑی عبادت ہے،
اور ایک بہت بڑی اطاعت پروردگار ہے، اور سب سے پہلے اپنے آپ کو اور بعد میں آپ سب کو تقوی الہی کی اپیل کرتا ہوں، اور تقوی الہی بہترین، دیٹ از دا بیسٹ پروویژن، اور سب سے بہترین جو ذخیرہ آخرت ہے وہ تقوی پروردگار ہے۔ تقوی سے انسان کی قبر روشن ہوتی ہے اور انسان کی آخرت آباد ہوا کرتی ہے۔ آخرت میں انسان کے لباس بھی تقوی ہی ہے، اور انسان کے اعمال کی قبولیت کا راز بھی تقوی پروردگار ہے۔ علیکم السلام۔ انما فرمایا نا کہ یتقبل اللہ من المتقین، یعنی جو انسان کے اعمال ہیں وہ اسی کے قبول ہوتے ہیں کہ جو تقوی الہی رکھنے والا ہوتا ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، ہر ایک کے عمل کو اللہ قبول نہیں کرتا ہے، عمل اسی کا قبول ہوتا ہے کہ جو تقوی رکھتا ہے۔ عمل بہت اچھا ہے، حسن فعلی کے ساتھ ساتھ حسن فاعلی بھی چاہیے۔ بعض اوقات کام بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن کام اچھا ہونے کے ساتھ ساتھ کام کرنے والا بھی اچھا ہونا چاہیے۔ اگر کام کرنے والا اچھا نہیں ہے، کام تو بہت اچھا ہے۔ انسان کو جو اجر ملتا ہے دونوں صورتوں میں، یعنی فعل بھی اچھا ہو اور فاعل بھی اچھا ہو، کام بھی اچھا ہو اور کام کرنے والا بھی اچھا ہو، تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اجر دیتا ہے۔ اگر ایک انسان، چیریٹی بہت اچھی چیز ہے لیکن چیریٹی کرنے والا اچھا نہیں ہے تو اس کو اجر نہیں ملتا ہے۔ جو حسن فعلی تو ہے، حسن فاعلی نہیں ہے۔ اس وجہ سے یہ بڑا ضروری ہے۔ بعض بڑے بڑے اچھے پروجیکٹ کرتے ہیں، جس طرح آپ نے دیکھا ہے نان مسلم میں بھی، لیکن کیا ہے، اگر اس کا عقیدہ توحید ہی نہیں ہے، عقیدہ رسالت ہی نہیں ہے، اور اگر اس کا عقیدہ معاد ہی نہیں ہے، تو اس کے عمل کا اس کو کوئی اجر نہیں ملنے والا ہے۔ اس وجہ سے حسن فعلی کے ساتھ ساتھ حسن فاعلی بھی چاہیے۔ تو تقوی الہی کے بغیر انسان کسی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ ہماری گفتگو کا جو سلسلہ ہے وہ امام المتقین کی زیارت کے سلسلے میں ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، آل محمد، اور اس زیارت کی یہ آخری مراحل میں ہیں، اور جس میں فرمایا گیا کہ وہ مواعظ المستطعمین مؤدہ، پروردگار عالم کے حضور جو کھانا کھانے والوں کے لیے دسترخوان تیار ہے۔ دسترخوان جو ہے، دسترخوان تیار ہے، یعنی مادی لحاظ کے ساتھ بھی ہے اور معنوی لحاظ کے ساتھ بھی ہے، یعنی دونوں لحاظ کے ساتھ۔ مائدہ سورہ مائدہ بھی ہے نا قرآن میں۔ مائدہ اس دسترخوان کو کہتے ہیں کہ جس میں مختلف قسم کی غذائیں پڑی ہوں۔ اگر ایک ہی غذا ہو تو پھر اس میں نہیں ہوتا، مختلف جب قسم کی جب غذائیں ہوتی ہیں تو اس وقت مائدہ کہا جاتا ہے۔ یعنی جو شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مائدہ طلب کرتا ہے اور کھانا طلب کرتا ہے، اس کے لیے رنگا رنگ قسم کی غذائیں اللہ اس کے لیے تیار کر دیتا ہے۔ یعنی یہ ہے، تو یہاں پہ یہ بھی ہے نا کہ حق اور حقیقت کی جو تلاش میں ہیں، متلاشی ہیں، اس کے جو چشمے فیضان ہے ان کے لیے جاری ہے۔ یعنی یہ ہے ذوق شوق سے اس کی جو ہے نا وہ بارگاہ میں انسان آئے۔ اور یہاں پہ کھانے کے سلسلے میں دونوں چیزیں ہیں، یعنی جو فوڈ ہے، فوڈ بعض اوقات جو ہے نا وہ in the material sense and sometimes the spiritual sense۔
مثلا قرآن میں سورہ عبس کی آیت نمبر 24 میں ہے کہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو اپنے طعام کی طرف دیکھنا چاہیے، کھانے کی طرف دیکھنا چاہیے۔ اس آیت شریفہ میں کہ کھانے کی طرف اس کو دیکھنا چاہیے، کھانے کی طرف اس کو نگاہ کرنی چاہیے۔ ایک تو ظاہری اعتبار کے ساتھ ہے کہ کھانے کی طرف دیکھے انسان، یعنی کیا ہے کہ حلال ہے حلال نہیں ہے، یہ بھی تو ہے، مشکوک تو نہیں ہے کھانا۔ یہ کھانا جو میں کھا رہا ہوں اس میں تھوڑا بہت شک کرے تو اچھی بات ہے، یعنی کھانے کے سلسلے میں، یعنی اپنے کھانے کے سلسلے میں تھوڑا بہت یہ نگاہ میں رکھے کہ یہ کھانا جائز کھا رہا ہوں یا ناجائز کھا رہا ہوں، اٹس از لیگل اٹ از اللیگل، یعنی کیا ہے کہ لیگل اللیگل جو ہے نا اس کو نگاہ میں رکھے۔ جہاں پہ مشکوک ہے کھانا وہاں پہ نہیں کھائے، یعنی فرض کیا کہ ایک آدمی نگاہ کرنی چاہیے، اس کو خمس دیتا ہے خمس نہیں دیتا ہے، اللہ کے واجبات کو انجام دیتا ہے کرتا ہے نہیں کرتا ہے، ایسی صورت میں جس کا پتہ ہے کہ بالکل جو ہے نا یہ خمس نہیں دیتا ہے تو وہاں مشکوک ہوتا ہے کھانا، تو اوائڈ کرے بس ایسے کھانے سے، تو ایسے کھانے نہ کھائے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ، انسان کو چاہیے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، اسے جو ہے نا اپنے طعام کی طرف دیکھنا چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ کھانا ظاہری طور پر، دوسرا یہاں پہ look at your food، یعنی ایک تو یہ ہو گیا in the material sense۔ اب spiritual sense میں بھی ہے کہ طعام سے مراد، یہ طعام سے مراد علم ہے، یعنی طعام سے مراد معرفت ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے طعام کی طرف دیکھے، تو مولا فرماتے ہیں کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ علم کس سے حاصل کر رہا ہے، یہ کیا حاصل کر رہا ہے، وہ علم صحیح معنوں میں حاصل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، یا اسی طرح جو ہے نا وہ جدھر سے آئے بس وہ چلتا رہے جناب۔ یہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، یہ اپنی مجالس محافل، یہ اس کے لیے یہ بہترین جو ہے نا وہ یہ ہے کہ کیا حاصل کر رہا ہے یہاں۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، اسے انسان کو چاہیے کہ وہ یعنی اپنے علم کے اوپر نگاہ کرے، یعنی کیا ہے کہ جو کچھ وہ حاصل کر رہا ہے کیا وہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ انسان کو جو ہے نا اس وجہ سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس وقت جو ہے نا وہ انفارمیشن کی جو ہے نا ایک قسم کی بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے، یعنی اگر سارے انسان سب چیزوں کو تھوڑا حاصل کر سکتا ہے، اس طرح انسان کو یعنی الاہم فالاہم کی طرف جانا چاہیے۔ انسان کی زندگی تھوڑی ہے اور معلومات زیادہ ہیں، تو انسان کو کیا چاہیے، اب ساری چیزوں جس طرح بچے سارا دن جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھے رہتے ہیں اور ٹائم ویسٹ کرتے رہتے ہیں، اس طرح تو ایک 24 گھنٹے کے بجائے 24,000 گھنٹے بھی ہوں نا ایک دن میں، تب بھی پورا نہیں پڑنے والے، میں آپ کو بتاؤں۔ لہٰذا یہ جو ہجوم ہو رہا ہے اطلاعات کا، انفارمیشن بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے، چاہیے کیا ہے کہ ایسی صورتحال میں اس کو ایسا علم حاصل کرنا چاہیے کہ جو اس کی دنیا کے بھی فائدے میں ہے اور اس کی آخرت کے بھی فائدے میں۔ بہت لیمیٹڈ ہے انسان، 60 کے اوپر جاتا ہے تو اس کی بہت توانائیاں ختم ہو جاتی ہیں تقریباً ڈاؤن، یعنی 40 سال کے بعد جس طرح فرمایا کہ اس کو عصا لینا چاہیے، یہ اس سے مراد یہ ممکن ہے ایک 60-65 سال کو تو اس کو بھی عصا کی ضرورت نہیں ہے جی، مطلب یعنی اس کو عصا لینا چاہیے، اس کو کہنی سہارا لینا چاہیے، اسے اگلی دنیا کی طرف جانا ہے بھی۔ اس وجہ سے بہت زیادہ توجہ کریں اس بات کے لیے۔ یہ جو بمبارڈمنٹ آف انفارمیشن ہو رہی ہے، بہت زیادہ جو انفارمیشن اس وقت جو ہے نا وہ ہزاروں کی تعداد میں جو ہے انفارمیشن اس وقت جو ہے نا پاس آن ہو رہی ہوتی ہے، اور پھر سب کے اوپر جو ہے نا انسان وہ بیٹھا رہے اور اس کے اوپر توجہ کرتا ہے، نو اٹس امپاسبل، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ایسے علوم کو حاصل کرے کہ جو اس کی دنیا کے لیے بھی فائدہ مند ہوں اور اس کی آخرت کے لیے بھی فائدہ مند ہو، یعنی ایسا ہے۔ یہ اگر اس میں نہیں ہے وہ آدمی فیل ہو جائے گا۔
مولا نے جو فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو چاہیے اپنے طعام یعنی اپنے علم کو دیکھے کہاں سے وہ حاصل کر رہا ہے۔ یہ جو اتنی بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، اور یہ اس قسم کی انفارمیشن دی جا رہی ہے، اور اتنے جو ہے نا انسان کے پاس ٹائم وہ سارا دن لگا ہوا ہے، یہ دونوں انگوٹھے جو ہے نا اس کے چل رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے نا اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اپنے ٹائم کو، سب سے بڑی دنیا میں سب سے بڑی اور قیمتی چیز جو ہے نا وہ آپ کا ٹائم ہے۔ ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم۔ اپنے ٹائم کو کبھی بھی اب کیا کرتے ہیں ہمارے ہاں والدین کرتے ہیں اپنی خود گپ شپ لگانے کے لیے بچوں کو موبائل دے دیتے ہیں، ہاں جناب یہ پڑے رہیں گے اس کے اندر۔ خدا کے بندو، اس کے لیے کو دوسرا کرو، اس طرح جائز نہیں ہے۔ آپ چند کھانا کھلا رہے ہیں، ایک وہ لگا دیا جی ہاں جناب یہ دیکھیں، اور یہ جو ہے نا اس میں وہ کریں۔ یعنی یہ چیزیں بہت زیادہ نامناسب ہیں، ان چیزوں کو ابھی سے کنٹرول کرنا ہوگا۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، یعنی کیا ہے؟ سب سے بہترین چیز کیا ہے میں آپ کو بتاؤں؟ سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، اپنے جو ہے نا وہ علم کس سے علم حاصل کر رہا ہے، کون سے علم ہے؟ اگر گوگل ہی جو مجتہد ہے اسی سے علم حاصل کر رہا ہے، یا کوئی استاد بھی سیکھا ہے؟ اے آئی سے اس کو علم حاصل کر رہا ہے۔ یہ بہت سارے، ایک پاکستان میں ایک فساد مچا ہوا تھا پچھلے دنوں، وہ ایک انفارمیشن آ گئی تھی، انہوں نے کیا کیا اس کو، چونکہ بعض اوقات جو ہے نا وہ چیٹ جی بی ٹی اور انسرز ہیں یہ اے آئی کے ذریعے، وہ اپنی وہ کی، اور اس کے بعد ایک پورا ہلڑ مچ گیا پاکستان کے اندر، وہ ایک جو ہے نا غلط انفارمیشن چلی گئی۔ اور اب اس میں تو کسی قسم کا بھی نہیں ہے نا کہ مثلا بعض حقائق ایسے ہیں کہ جس میں کوئی شیعہ عقائد کے ساتھ جو ہے نا اس کو کوئی تعلق نہیں۔ اس وجہ سے بہت توجہ کریں، یا نہیں بہت توجہ کریں، یہ چیزیں ساری کی ساری اس کو پہلے استعمال کریں، اس کو بعد میں کریں، یعنی اس وجہ سے چاہیے۔ اور پھر یہ ساری چیزیں معصومین بتا کے گئے ہیں، یعنی فرمایا لو شرقن و غربن، اگر تم مشرق تا مغرب چلے جاؤ، اگر تمہیں حقیقی علم ملنے والا ہے تو وہ سوائے اہل بیت کے کسی جگہ نہیں ملے گا، کسی جگہ آپ کو نہیں ملنے والا۔ کیوں اپنا ٹائم ویسٹ کرتے؟ آپ کے پاس قرآن موجود ہے، آپ کے پاس اہل بیت کے فرمان موجود ہیں، آپ کے پاس صحیفہ سجادیہ موجود ہے، آپ کے پاس نہج البلاغہ موجود ہے، آپ کے پاس دعائے کمیل موجود ہے، دعائے استشیر موجود ہے، دعائے جوشن کبیر موجود ہے، دعائے عدیلہ موجود ہے، دعائے سماعت موجود، کتنے آپ کے پاس جو ہے نا وہ ساری ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو چاہیے اس وجہ سے ضرورت سے زیادہ، ضرورت سے، میں یہ نہیں کہتا سوشل میڈیا کو استعمال نہ کریں، اس میں کوئی بات نہیں، جو ضرورت آپ کی ہے، ضرورت آپ کی ہے اس کو آپ ٹھیک ہے، آپ کو ای میل دیکھنی ہے، آپ کو گفتگو کرنی ہے، آپ کو ضرورت کے مطابق، لیکن یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو اپنے طعام کی طرف دیکھنا چاہیے۔ طعام فقط کھانا پینا نہیں ہے، یہ علم اور معرفت بھی طعام ہے، یہ طعام الہی ہے۔ اس لیے جب زیارت پڑھتا ہے زائر تو مولا کے حضور ایک قسم کی دعا کرتا ہے زائر جا کے، یا اللہ تو مجھے امیر المومنین کے صدقے میں علم اور معرفت عطا فرما، علم عطا فرما، معرفت عطا فرما، اس کی درخواست کرتا ہے۔ طالب علم بنتا ہے، طالب علم بن کر اپنے مولا کی بارگاہ سے علم کا حصول چاہتا ہے۔ یہ بھی دسترخوان ہے، چونکہ مولا آپ کو پتہ ہے کہ امیر کا معنی پتہ ہے، ایک معنی کیا ہے؟ جو مومنین کو کھانا کھلائے۔ ایک ہوتا ہے، چونکہ امیر کو اس وجہ سے کہتا ہے میر سے ہے، میر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ کہ جو کھانا کھلاتا ہے، مومنین کو جو کھانا کھلاتا ہے۔ اچھا، جو مومنین کو کھانا کھلاتا ہے، فقط کھانا یہ نہیں ہے کہ ہم نے جو ہے نا وہ چاول کھا لیے اور بوٹیاں کھا لیں اور روٹیاں کھا لیں، اور اس کے بعد جو ہے نا یہ یعنی کیا ہے؟ امیر المومنین انسان کو علم معرفت بھی دیتے ہیں، علم توحید بھی دیتے ہیں، علم رسالت بھی دیتے ہیں، علم خدا بھی دیتے ہیں، یعنی علم فلسفہ بھی دیتے ہیں، علم منطق بھی دیتے ہیں، علم تفسیر بھی ہے، علم تعویل بھی ہے، علم ناسخ بھی ہے، علم منسوخ بھی، سارے کے سارے علم یہ مولا کے گھر ہی سے نکلتے ہیں، لہٰذا وہ سارے کے سارے وہ کھانا کھلانے والوں میں ہیں۔ ظاہری بھی دسترخوان کھلا ہے اور باطنی لحاظ کے ساتھ بھی جو ہے نا اس کا ان کا دسترخوان ہے وہ چل رہا ہے۔
تو کیا ہے کہ دسترخوان جب لگے، اب تھوڑے سے دوسری بات کر لیں، دسترخوان پہ جب آپ بیٹھیں تو تنہا نہیں کھانا چاہیے، تنہا کھانا مکروہ ہوتا ہے، کسی کو ساتھ بٹھا کے کھانا کھلائیں، ساتھ بٹھائیں کھانا، یعنی یہ نہیں ہوتا یہاں ہمارے ہاں کچھ چیزیں اس کو بدلنے گھر کے اندر، مجھے بعض اوقات جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ کھانا پکتا ہے، ایک پلیٹ ادھر لے کے چلے جاتے ہیں، ایک پلیٹ ادھر لے کے چلے جاتے ہیں، ایک پلیٹ نہیں ہونا چاہیے، اس طرح ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں، کھانا کھائیں آداب کے ساتھ، کھانا کھائیں ایک جگہ سارے بیٹھ کے کھانا کھائیں، یہ نہیں کھانا پکایا تو کچن میں ایک نے فلاں جگہ ایک نے جو ہے نا فلاں جگہ، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، سب بیٹھ کے کھائیں۔ فرماتے ہیں کہ حضور معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احب الطعام الی اللہ تعالی ما کثرت علیہ ایدی، اللہ کو وہ کھانا پسند ہے کہ جس میں زیادہ ہاتھ ہوں۔ زیادہ ہاتھ کہاں پہ ہوتے ہیں؟ زیادہ لوگ بیٹھے ہوں تب ہاتھ بنتے ہیں نا، اب میرے 50 ہاتھ تھوڑے ہیں، زیادہ ہاتھ کہاں پہ ہوں گے؟ جب زیادہ لوگ بیٹھے ہوں گے، اب دونوں ہاتھوں سے تو کوئی نہیں کھائے گا، ایک ایک ہاتھ سے سارا آگے، زیادہ ہاتھ ہوں وہاں پہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کو وہ کھانا زیادہ پسندیدہ ہے کہ جس میں جو بڑھنے والے ہاتھ ہیں وہ بہت زیادہ ہو، بہت زیادہ، یعنی کیا ہے کہ یہ بہت توجہ کی ضرورت ہے، یعنی انسان جو مادی کھانا ہے اس کو بھی دیکھے اور کرے، روحانی کھانا ہے اس کو بھی دیکھے اور کرے، اس میں کہاں سے حاصل کر رہا ہے، اس کا مبدا کیا ہے، اس کا مرکز کیا ہے۔ بعض اسی طرح پتہ نہیں میں آپ کو اب یہ بات کروں یا ہاں جی، ہم جو فلاں جگہ جو ہے نا یہ قرآن پڑھا رہے ہیں جناب، اس کو بعد میں پتہ چلے سب کچھ انہوں نے پڑھا دیا، ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کے عقائد سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں، آپ کے دین سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، یہ ولایت امیر المومنین سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، لہٰذا استاد کو ایسا رکھیں، ایسا استاد ہونا چاہیے کہ جو کم از کم جو ہے نا ان مسائل کو، یعنی یہ چیزیں جو ہے نا۔ پھر فرماتے ہیں کہ جب کھانا آ جائے، اذا وضع الخوان فقل بسم اللہ واذا اکلت فقل بسم اللہ علی اولہ وآخرہ، بسم اللہ پڑھ کے آپ کھانا کھائیں۔ جب آپ بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاتے ہیں، کبھی آپ کو وہ ایسڈ نہیں پیدا ہوگا، وہ تیزابیت ہے وہ نہیں پیدا ہوگی، وہ کھانا آپ کے لیے شفا بن جائے گا بسم اللہ، اور یہ ضمانت ہے پہلے آقا کی طرف سے، امیر المومنین علی ابن ابی طالب۔ سارے معصومین فرماتے تھے بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ تاکہ کھانا تمہارے لیے شفا بن جائے۔ ایک آدمی نے کہا کہ کھانا کھایا، رات کو بڑا ایسڈ بن گیا جناب، بڑا۔ فرمایا کہ بسم اللہ پڑھی تھی؟ کہا بسم اللہ پڑھی تھی۔ فرمایا کہ کتنے کھانے تھے اس میں؟ کہا کہ یہ بھی تھا، مثلا جس طرح میں ابھی مثال دیتا ہوں، چاول بھی تھا، وہ رہتا بھی تھا، وہ بوٹیاں بھی تھیں، وہ جو رات میں چنے بھی تھے جو کھائے ہیں، اس کے بعد جو ہے نا وہ نہاری بھی تھی، اور اس کے بعد حلوہ بھی تھا، اور کیا تھا؟ کسٹرڈ بھی تھا۔ تو صلوات پر محمد، یہ تو ہمارے کھانوں کا حشر ہے، تو ہمارا کیا حشر ہوگا؟ مولانا نے فرمایا ان سب کے اوپر بسم اللہ پڑھی ہے؟ کہا نہیں، میں نے تو ایک ہی تھا۔ فرمایا نہیں، سب کے اوپر بسم اللہ پڑھنی ہے، کسٹرڈ کھاؤ تو بسم اللہ، چنے کھاؤ تو بسم اللہ، نہاری کھاؤ تو بسم اللہ، روٹی کھاؤ تو بسم اللہ۔ فرمایا کبھی بھی تمہیں وہ کھانا نقصان نہیں پہنچائے گا، کبھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اچھا، بعض اوقات ایک بھول جاتا ہے آدمی، یہ میرا خیال ہے کہ آپ لوگ جو نہیں تھے، سنڈے جو کلاسز ہماری جاری تھیں اس میں ہم نے ایک مفصل انداز کے ساتھ کھانے کے اوپر بات کی ہے، چونکہ مولا نے پہلے علم سے پہلے کھانا بتایا تمہیں کیسے کھانا چاہیے۔ علم حاصل ہی نہیں ہو سکتا، پیٹ بھرا ہوا ہے جناب جو ہے نا 20 کھانے کھا کے اس کے بعد کہے کہ مجھے جو ہے نا وہ علم حاصل ہو جائے، کہ علم کو بھی ملنے والا نہیں ہے، تمہیں سونا ملے گا، چپ کر کے بیڈ کے اوپر بیٹھ جاؤ اور سو جاؤ اور یہ ملے گا۔
کھانے کے آداب ہیں. کھانا چاہیے انسان اس اپنے حساب کے ساتھ کھائے گا تب اس کو علم ملے گا نا. کھانا ایک آدمی فل بالکل جو ہے وہ کھانے کے لیے بھی حد ہوتی ہے نا. کچھ پانی کے لیے بھی جگہ چھوڑیں, کچھ سانس لینے کے لیے بھی جگہ چھوڑیں. تو تب جا کے جو ہے نا ہم نماز کے لیے ضرور ہے کہ یہ نماز کو اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کے پڑھو. کھانے کے لیے یہ نہیں ہے کہ زندگی کا وہ آخری کھانا سمجھ کے کھاؤ, ایسا نہیں ہے. اس وجہ سے اگر آدمی بھول جائے بسم اللہ, تو جس وقت یاد آ جائے تو فرمایا, مولا فرماتے ہیں پھر پڑھا کرو بسم اللہ من اولہ الی آخرہ, اول آخر بسم اللہ, اول آخر بسم اللہ, پھر تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا. وَإِذَا رُفِعَ فَقُلْ الْحَمْدُلِلَّہ, جب دسترخوان پہ آپ کھانا کھا چکے ہیں تو اس وقت آپ کہیں الحمدللہ. بسم اللہ سے آغاز کریں, الحمدللہ پہ جو ہے نا اس کا اختتام کریں. ایک اور جو چیز ہے کھانے کے آداب کے سلسلے میں, وہ یہ ہے کہ کھانا جب کھائیں تو آداب کے ساتھ کھانا کھائیں. ہمارے یہاں ایک ٹانگ ادھر پھیلا کے بیٹھ جاتا ہے, ادھر بیٹھ جاتا ہے, اس طرح نہیں ہوتا. بیمار ہیں تو وہ ایک الگ چیز ہے, یا کسی کو مثلا گھٹنے کا پرابلم ہے, یا وہ ایک الگ چیز ہے. ویسے کھانا زمین کے اوپر بیٹھ کے کھانا چاہیے. لیکن بعض کے ظاہر فزیکل سٹیٹ ایسی ہے کہ وہ زمین پہ نہیں بیٹھ سکتے, ان کے لیے کوئی بات نہیں. لیکن حضور نے کبھی کھانا جب بھی کھایا ہے زمین پہ بیٹھ کے کھایا ہے, زمین پہ بیٹھ کے. تو اس وجہ سے آپ جب زمین کے اوپر بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں, تو پچھلے دنوں ہمارے پاس مہمان آئے کہیں, تو ہم نے کہا کہ کیا کریں. میں نے کہا ہمارے پاس تو ڈائننگ ٹیبل ہی نہیں ہے, تو زمین پہ کھاتے ہیں, یہی ہمارا طریقہ ہے. تو یعنی بات یہ ہے کہ لیکن اگر بیماری ہے, نہیں بیٹھ سکتے ہیں, کچھ پرابلمز ہیں اس طرح کی, تو پھر کیا کرنا ہے آپ نے, پھر آپ کھا لیں, کوئی بات نہیں ہے. ڈائننگ ٹیبل کے اوپر بیٹھ جائیں, کرسی کے اوپر بیٹھ جائیں, جہاں بیٹھ جائیں اس میں ارینج. لیکن اگر صحیح سلامتی ہے تو زمین کے اوپر بیٹھ کے کھانا. کہ جس طرح ہم یہ شب جمعہ کھاتے ہیں ماشاءاللہ دسترخوان بچ جاتا ہے, اور اس کے بعد ہم اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ تناول کرتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے زمین کے اوپر بیٹھ کے کھانا. پھر زمین کے اوپر بیٹھ کے کس طرح بیٹھے ہیں آپ زمین کے اوپر؟ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اذا جلس احدکم علی الطعام فلیجلس جلسۃ العبد. جب آپ کھانے کے لیے دسترخوان پہ بیٹھیں, دسترخوان بچ جائے اور آپ بیٹھیں, تو پھر کیا ہے فرمایا فَلْيَجْلِسْ جِلْسَةَ الْعَبْدِ. تو تمہیں ایک جو ہے نا جس طرح زر خرید غلام ہوتا ہے اس کی طرح بیٹھنا چاہیے, مسکینوں کی طرح بیٹھنا چاہیے, مسکین کی طرح بیٹھنا چاہیے. اس کی بارگاہ میں اس نے عطا کی ہے ساری چیز, وہاں پہ یعنی انداز آپ کو جو ہے نا یہ ہونا چاہیے. اب اس کے بعد فرماتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں, جس طرح میں نے پہلے آپ کو کہا نا کہ جب بھی کھانا گھر میں ہو تو ہمارا ایک سٹاف تھا, وہ بڑی اچھی ایک چیز بناتا تھا. تو ہمارے گھر چونکہ نظام مختلف, ہر گھر کا نظام مختلف ہوتا, ہمارے گھر کوئی نہیں کھاتا الگ الگ, ایک سسٹم بنا ہوا ہے, اس سسٹم کے تحت ہی. پھر میں جب جہاں پہ ہوتا ہوں, جہاں پہ بھی ہوں, انتظار کرتے ہیں میرے. تو انہوں نے کہا کہ میں یہ چیز آپ کو پکا کے کھلانی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو اس کے بعد وہ آئے اور میں اور وہ کھانا کھایا, اس کے بعد چلے گئے. کچھ دنوں کے بعد کہا کہ آغا صاحب پھر پکائیں ذرا وہ چیز. میں نے کہا بالکل نہیں پکائیں گے آپ, اس وجہ سے پکائیں گے تب وہ پکا کے وہیں کچن میں رکھنی ہے, پھر وہ گھر والے ہمیں دیں گے, پھر ہم. میں نے کہا تم نے لڑائی ڈال دی ہمارے گھر. اس وجہ سے کہ ہم نے تو پہلی دفعہ دیکھا میں اور تم کھاتے رہے, باقی تو گھر والے نہیں تھے. تو اس وجہ سے اب تم نے نہیں پکانا ہے, پکانا ہے تو کچن میں رکھو اس کو, پھر وہ آئے گا آداب کے ساتھ, باقی جس طرح آتا ہے دسترخوان اس طرح جو ہے نا وہ کھائیں گے ہم لوگ. تب مطلب یہ ہے کہ حضور, یہ تو ویسے تھوڑا سا آپ کو وہ ترابط ذہنی کے لیے بات کر دی میں نے, تاکہ ذہن تھوڑا سا جو ہے نا وہ مانوس ہو جائے. حضور فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ کھانا کھائیں
جب کھانا کھائیں اجتمعوا علی طعامکم، سارے مل کے کھانا کھاؤ، مل کے، یہ نہیں ہے الگ الگ پلیٹیں اٹھا کے جو ہے نا جاؤ، جس طرح جو ہے نا بعض بفر سسٹم ہمارے یہاں پر لگا ہوتا ہے، بعض بیٹھتے ہی نہیں، بعض اسی طرح جو ہے نا ماشاءاللہ شروع ہیں، اور اس کے اس طرح بفے نہ بناؤ گھر کے اندر، بلکہ کیا ہے سارے مل کے ایک جگہ کھانا کھاؤ، اجتمعوا علی طعامکم، حضور فرماتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو بڑے گھر ہوتے ہیں نا، ہمارے ہاں پنجابی میں بعض اصطلاحیں شاید آپ لوگ تو نہیں سمجھتے نا بعض، کیونکہ لیکن ہمارے ہاں جو اسی وجہ سے ہے کہ اپنی زبان جو ہے نا اس کو مت بھولیں، اپنی زبان کو۔ اب مثلا جتنا بھی عرصہ ہو گیا، میں تو 18-20 سال سے جو ہے نا باہر ہوں، پاکستان میں تو نہیں ہوں، کو کدھر تھا کو کدھر تھا کو کدھر تھا، اب ادھر ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ جو 40 سال کا مولا کی خدمت کا، 45 سال کے جو خدمت کا باہر کا عرصہ ہے، اس میں آپ کو اتنا بتاؤں، لیکن وہ جو اصطلاحات تھیں وہ اب بھی یاد ہے۔ ہمارے ہاں ایک پنجابی میں کہنا او وڈگھریاں دے گھر گئے جناب، وڈگھریاں دے گھر گئے۔ وڈگھریاں دے گھر کیا ہے؟ یعنی بڑے گھر میں جو ایک مثلا خاندان کو ہوتا ہے، ایک بڑا گھر ہوتا ہے، یعنی سارے جہاں پہ جمع ہوتے ہیں۔ یہ چیز جو ہے نا حدیث میں کیا بتائیں؟ فرمایا بڑا گھر وہی ہوتا ہے جہاں پہ سارے مل کے کھانا کھاتے ہیں، سارے مل کے کھانا کھاتے ہیں، وہ بڑا گھر ہوتا ہے نا۔ اب مثلا بزرگ ہیں، مثلا میں اگر ہوتا ہوں، اگر ہیں تو سارے جتنے عزیز ہوتا ہے لندن سے بھی ہیں سارے، وہ عید کے دن ہمارے پاس جمع ہوتے ہیں، صحیح ہے، ہمارے پاس جمع ہوتے ہیں، پھر دوسرے دن ہو جاتے ہیں، ہم جاتے ہیں ان کے، لیکن پہلے دن کیا ہوتا ہے وہ سارے۔ فرمایا کہ کیا ہے سب سے بڑی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ فرمایا کہ یہ آپ نے بڑا گھر اسی کو کہتے ہیں کہ جس میں سارے جمع ہو کر وہاں پہ کھانا کھاتے ہیں، سارے جمع ہو کے، وہ بڑا گھر ہوتا ہے۔ اچھا چائے بھی نہ پوچھیں، یعنی عجیب ہے، اس کو کوفت ہو جائے چائے پلاتے ہوئے بھی، پانی دیتے ہوئے بھی، تو وہ تھوڑا بڑی ایریا ہوتا ہے، وہ بڑا گھر نہیں ہوتا ہے۔ کسی کی اگر پہچان کرنی ہے تو اس کے دسترخوان کو دیکھیں، دسترخوان سے آپ کو پورا گھر کا ماحول پتہ چل جائے گا۔ شہید حسینی، یہ میرا جملہ نہیں ہے، شہید حسینی علی اللہ مقام ہو، وہ فرماتے ہیں کسی گھر کی عزت اور عظمت دیکھنی ہے تو اس کے دسترخوان کو دیکھ لو، اس سے آپ کو جو ہے نا وہ اندازہ ہو جائے گا یہ کیا ہے۔ من موجبات المغفرت اطعام المسکین۔ اچھا 2 قسم کے، اب بات خلاصہ کروں، ٹائم بہت ہو رہا ہے۔ موجبات رحمت میں سے یہ ہے کہ دوسرے مومنین کو کھانا کھلائیں، دوسرے مومنوں کو بھی کھانا کھلائیں، گھر کے اندر کھانا کھلائیں گے آپ، رحمتیں آئیں گی، برکتیں آئیں گی، ساری چیز، یعنی یہ کھانا، ایک تو یہ ہے کہ یہ جو ہم کھانا کھلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ معنوی کھانا بھی ہے۔ معنوی کھانا کیا ہے؟ وہ بھی مومنین کو دعوت دیں، اس کے لیے بھی کیا ہے؟ ایام فاطمیہ آ گئے، سب کو دعوت دیں، سب کو بلائیں، یہ معنوی کھانا ہے۔ محرم آ گیا ہے، سفر آ گیا ہے، ماہ مبارک رمضان آ گیا ہے، میلاد آ گئی ہے، جشن آ گئی ہے، شہادت آ گئی ہے، ان میں کیا ہے؟ سب کو دعوت دیں، یہ معنوی کھانا ہے۔ یہ جو ہم دونوں کام کرتے ہیں شب جمعہ کو، پہلے معنوی کھانا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد بیٹھ جاتے ہیں ماشاءاللہ، پھر ہم تو یعنی کیا ہے کہ دونوں چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مولا کی ہم جو زیارت پڑھتے ہیں اس میں کیا ہے کہ وَمَوَائِدَ الْمُسْتَطْعِمِينَ مُعَدَّةٌ، کھانا کھانے والوں کی لائن لگی ہوئی ہے، اسی کے دسترخوان تیار ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دسترخوان جو ہے نا وہ تیار ہے، اور سارا وہ آگے ہے وَمَنَاهِلَ الظِّمَاءِ مُتْرَعَ، اور جتنے پیاسے ہیں سارے کے سارے چشمے اللہ کے لبریز ہیں، جتنے مرضی ہے کسی نے پانی پینا ہے، جی فیضان علم کو حاصل کرنا ہے وہ بھی ہے۔ مناہل، منحل کو کہتے ہیں، منحل کی جمع ہے، منحل اس کو کہتے ہیں جہاں پہ چشمہ ہوتا ہے، جہاں پہ فراوان قسم چشمہ بھرا ہوا ہو نا، جب بھرا ہوا تو اس وقت کہتے ہیں کہ مناہل الظماء مترعہ، مترعہ یعنی فراوان، اس طرح جو ہے نا وہ جگ آدھا بھرتے ہیں، جی اس کو مترعہ نہیں کہتے ہیں، جب فل بھرا ہوا ہوتا ہے اس وقت جو ہے وہ اس وقت کہتے ہیں۔ چشمے جب بالکل جو ہے اللہ کے پیاسوں کے لیے چشمے لبریز ہیں، چشمے خداوند اس کے چشمے رحمت، اس کے چشمے علم
جو تشنگان معرفت ہیں اس کے ہاں جاتے ہیں اور علم حاصل کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یہ معرفت کہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام نے بتائی ہے اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آپ سب کو صحت دے اور سلامتی دے اور آفت و مصیبتوں سے بچائے اور رزق طیب رزق حلال عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے ان بچوں کو صحت دے، اپنے والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور ان کے والدین کا سائے ان کے اوپر سلامت سرفراز فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلى وصیہ و خلیفتہ صاحب اللواء بدر الدجى شمس الضحى هادي المتقین علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب وعلى سیدة الجلیلة الرازیة المرضیة سیدة نساء العالمین وعلى الحسن المجتبى والحسين شهيد كربلاء وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي المنتظر الحجة الثاني عشر۔ اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين وجميع عباد الله الصالحين۔ اس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ چونکہ انفارمیشن کی جو ہے نا وہ ایک قسم کی بمبارڈمنٹ ہے، لہٰذا بغیر تحقیق کے قرآن کا بھی یہی ہے کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ جب بھی کوئی آپ کو فاسق کوئی خبر دے تو فتبینوا، آپ تحقیق کیا کرو، انویسٹیگیشن کیا کرو اور استنباط کیا کرو، استدلال کیا کرو، سمجھا کرو، یعنی یہ قرآن کا ہے۔ بہت زیادہ ہمیشہ بہت زیادہ جو فساد ہوتے ہیں اس کی جھوٹی خبر کے اوپر ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ یہاں پہ ہمارے انگلینڈ میں ایک بہت زیادہ ریڈس ہوئے، بہت زیادہ رائٹس ہوئے، بہت زیادہ ہنگامے ہوئے، اس کی کیا تھی؟ اس کی بیس کیا ہے؟ ایک غلط ایک جو ہے نا وہ سوشل میڈیا کے اوپر چلی، اس خبر کی وجہ سے یہ سارے کے سارے جو ہے نا فسادات شروع ہوئے۔ یہ جو شام میں جو کچھ ہوا تھا سیریا میں، پتہ ہے اس میں کیا ہوا؟ اس میں بھی ایک جھوٹی خبر چلی تھی۔ اس جھوٹی خبر چلی یا چلائی گئی ہے، جس میں اس میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن چلی، صحیح، اس کی وجہ سے لاکھوں آدمی قتل عام ہوا سیریا کے اندر، جھوٹی خبر۔ آپ صدر اسلام سے دیکھیں، یہ جو جھوٹی خبریں اس وجہ سے بہت زیادہ جو تاکید کی گئی ہے، یہ میں نے مثالیں آپ کو یہاں کی دی اور وہاں کی اس وجہ سے دی ہے تاکہ آپ کو سمجھیں کہ جھوٹی خبروں سے بعض اوقات بہت زیادہ ڈسٹریکشنز ہوتی ہیں، بہت زیادہ۔ لہٰذا یہ حکم دیا گیا ہے کہ فتبینوا، تبین کیا کرو، جستجو کیا کرو، سمجھا کرو،
انویسٹیگیشن کرو، پہلے چھان بین کیا کرو، اسی طرح نہیں جو کچھ کہہ دے بس ہاں جناب ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا۔ کتنے وہاں پہ پاکستان میں وہ کسی کو اسی طرح جو اس نے یہ کر دیا جی، اس نے کلمہ شہادت یہ کر دیا، اس کو قتل کر دیا وہاں پہ۔ بابا پہلے تم کوئی عدالتوں ہو، تم عدالت ہو کہ جو اس کو جو ہے نا وہ کر رہے ہیں؟ نہیں، اس طرح جو ہے نا یہ جذبات یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بہت زیادہ اسلام میں اور نقصان جس چیز کا ہوا ہے وہ یہی چیز ہے۔ اس وجہ سے بہت ہمیں باشعور ہونے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہ جو کچھ کہہ دیا کسی نے تو بس ہاں جی آمنا وسلم، یہ نہیں ہے۔ اسلام نے یہی کہا ہے۔ وہ ولید تھا نا، اس کو ایک دفعہ اس کی کسی خاندان کے ساتھ جو ہے نا وہ تھی، اور یہ ہوا تھا جناب، یہ وہی ہے جس نے 2 کے بجائے 4 رکعت پڑھا دی۔ تو حضور کو کہا کہ وہ تو منکر زکوٰۃ ہے، وہ جو ایریا جدھر ہم گئے تھے چکر دینے، چونکہ یہ ان کا مخالف تھا۔ اس نے کہا کہ مسلمان سارے چڑھائی، مسلمانوں میں بات جذباتی ہو کہ ٹھیک ہے جی چڑھائی کریں جی وہاں پہ یہ کر۔ ایسے میں یہ آیت نازل ہوئی، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ تو حضور نے کہا ذرا صبر کرو، پہلے میں پوچھتا ہوں ان سے۔ بعد میں پتہ چلا وہ سارا سناری الٹا تھا۔ مطلب یہ نہیں ہے، اس وقت جو ہے نا وہ بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے، توجہ کی۔ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں جوانوں کو کہ بہت زیادہ ادھر پھیلا دیتے ہیں، اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا۔ اس سے بچو، اپنے آپ کو بچاؤ۔ سوشل میڈیا کے اوپر ویسے بھی ایک قسم کی ایک چل رہی ہوتی ہے، اور اکثر جو ہے نا وہ یہ سلسلہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس بات کے بھی ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ مکتب ہمیں اللہ نے دیا ہے جو امیر المومنین کا ہے۔ اس مکتب پہ جو ہے نا ہمارا تعلق ہے۔ اس میں بھی کیا تھا، ڈس انفارمیشن، مس انفارمیشن۔ اس دور میں بھی علی تو نماز ہی نہیں پڑھتے جناب۔ اچھا شہادت کے بعد جب ذل وقتی ہے تو وہی شامی پوچھتے ہیں اچھا علی مسجد میں کیوں گئے تھے جناب؟ ڈس انفارمیشن، مس انفارمیشن ساری جاننے کی، کیوں گئے تھے جی؟ اچھا وہ نماز پڑھتے تھے، یعنی کیا ہے؟ کربلا کے بعد نہیں، ہم نے باغیوں کے اوپر فتح کر لی۔ یہ ساری جو چیزیں اس وجہ سے توجہ کی ضرورت ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں ہم اگر دیکھنا چاہتے ہیں، حضرت مسلم ابن عقیل جب گئے کتنے لوگوں نے استقبال کیا جی؟ 18,000 سے زیادہ۔ ہاں جناب استقبال ہو رہا ہے جناب، استقبال ہو رہا ہے۔ اچھا جب یہ تو 5 شوال کی بات ہے نا، شوال گزری، زکوٰۃ گری، ذوالحجہ گئے جی، اور 2 مہینے بھی نہیں گزرے تھے، 2 مہینے اور 3-4 دن کے۔ اس کے بعد کیا ہے، مسجد خالی ہو گئی، کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا۔ کیا ہے یہ چیز؟ یہ مجھے بڑا اچھا یاد ہے جب ہم قم میں تھے تو ایک شعار دیا جاتا تھا، ایک نعرہ تھا، ما اہل کوفہ نیستیم امام تنہا بمانت۔ ہم کوفے والے نہیں ہیں کہ امام جو ہے نا وہ تنہا رہ جائے، ہم کوفے والے نہیں۔ اگر یہ کوفے والے توجہ کریں، اور یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے چیز، اگر یہ کوفے والے اس وقت ساتھ دیتے نا تو یہ کربلا میں اتنا بڑا نہیں ہوتا تھا یہ سلسلہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نائب امام کی انہوں نے حمایت نہیں کی ہے، نائب امام کی حمایت نہیں کی۔ اس کے بعد یہ سارا جو ہے نا مسئلہ بنا، سارا مسئلہ اس وجہ سے۔ نماز پڑھائی تو 30 آدمی تھے، پیچھے مڑ کے دیکھا تو 10 آدمی تھے، باہر نکلے تو 8 آدمی تھے، بنی کندہ کے دروازے پہنچے تو کچھ بھی نہیں تھا۔ ایسے شیعہ نہیں چاہیے مولا کو، سوچ رکھو ہمیشہ، ایسے شیعوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے مولا کو کہ جو اپنی ذمہ داری کا خیال نہیں کرتے، جو نائب امام کو نہیں سمجھتے، جو مولا کے حکم کے اوپر نہیں چلتے۔ ایسے شیعوں کی امام کو کوئی ضرورت نہیں، مت سمجھو کہ جانا ذمہ داری کو سمجھے۔ 40 دن سے دیکھ رہا تھا، یعنی ہر روز خیابان اور ہر روز روڈ پر اور یہ وہ۔ میں اتنا آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایسی قوم اللہ نے دی ہے، اس انقلاب کو ایسی قوم کسی نبی کو نہیں دی ہے، یہ میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں، کسی کو بھی نہیں تھی کہ لاکھوں لوگ آ کے روڈ کے اوپر۔ کہاں پہ دنیا میں آپ سوچ سکتے ہیں
ہم جو پلوں کو یہ کر دیں گے، وہ ہم پلوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، آ جاؤ مارو. کہاں پہ ہے دنیا میں؟ کہاں پہ ہے دنیا میں؟ یہ چاہیے مولا کو. اس قوم کی تربیت ایسی ہونی چاہیے، معاشرہ سازی ایسی ہونی چاہیے، قوم کی ہمت یہ ہونی چاہیے. یعنی کیا ہے کہ جب قوم کی بڑی قوم سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں ہوتی، یاد رکھو. گورنمنٹ کی طاقت کا معیار عوام ہوتی ہے. عوام اگر کسی کے خلاف ہو جائے نا تو پھر کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ بات یاد رکھو، کچھ بھی نہیں چل سکتا. مولانا مالک اشتر کو جب گورنر بناتے ہیں تو اس میں ایک کہتے ہیں کہ ان کے خلاف نہیں پنگا لینا، یہ عوام کے خلاف. یہ اگر تمہارے خلاف ہو گئے نا تو پھر تمہیں کوئی نہیں بچانے والا. یاد رکھو، اشرافیہ سے دور رہنا. اشرافیہ تم انہیں دیتے رہو گے، وہ پھر بھی کہیں گے ہم اور دے دو. نہیں دو گے کچھ بھی نہیں، تمہارے خلاف ہو جائیں گے. عوام کی طرف توجہ تمہاری. 8 فائدے بتائے اس میں سے عوام کے. جو پبلک ہے، پبلک کا تم ساتھ دینا. کیا ہے؟ تھوڑی سی ان کی حمایت کرو گے، تھوڑی سی، یہ تمہیں جان دے دیں گے، تمہیں مال دے دیں گے، تمہیں کیا چیز جو تمہیں چاہیے وہ یہ لوگ جو ہیں تمہاری خدمت کریں گے. تھوڑے سے اوپر بھی جو ہے نا راضی ہو جائیں گے. یہ کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ ایک بہت بڑی اللہ نے ہمیں یعنی فتح بھی دی ہے، نعمت بھی دی ہے اتحاد کے صدقے میں. اور بہت بڑی اللہ نے ہمیں یعنی 14 صدیوں کے بعد ایک اتنی عظیم جو سلسلہ ہے اللہ نے ہمیں وہ نصیب کیا ہے. اور ہم اللہ کے شکر گزار ہیں کہ اللہ نے یہ مکتب حسینی ہمیں دیا ہے، جو عزت والا ہے، سربلندی والا ہے، نعمت والا ہے، وفاداری والا ہے. یہ ہے. اس وجہ سے حالات، زمانے کے حالات کو دیکھیں اور سمجھیں. اپنی وفاداری کا اعلان کربلا والوں کے ساتھ رکھیں. انشاءاللہ جو ہے نا وہ کامیابی ہے. اور انشاءاللہ کامیابی ہمیشہ. مکتب حسینی میں کبھی شکست نہیں ہے، یاد رکھو. مکتب حسینی میں ہمیشہ فتح مندی ملتی ہے. سر کٹ جاتا ہے تو نیزے پہ سوار رہتا ہے، سر کٹ کے بھی پھر سر بلند رہتا ہے. یہ ہے. کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ مکتب حسینی میں انسان کو شکست ہے. ہمیشہ انسان کو کامیابی ہوتی ہے. سب سے بہترین کلام اللہ کا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.